بہت شکریہ محترم پریزیڈنٹ صاحب. بس ایک پریزیڈنٹ صاحب کی بات میں ایڈیشن کروں گا. ہم لوگ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ کام ہے کہ ہم نے اس ہال کی ریزرویشن 250 لوگوں کی کرائی تھی, انکلوڈنگ ٹیکس بار ممبران اور آئی سی ایم پی, اور ہمیں ڈے اینڈ پہ 350 مطلب 350 لوگوں کی ریزرویشن کرانی پڑی. تو آپ لوگوں کا جو ہم پہ ٹرسٹ ہے, جو آپ لوگوں نے ہمیں محبت دی ہماری ایگزیکٹو پارٹی کو, ہم انتہائی مشکور ہیں. اب میاں صاحب کو بلانے سے پہلے میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا, جو آج ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد ہے وہ سر صرف اور صرف فائنانس ایکٹ 2025 اور اس میں کی جانے والی ہارش امینڈمنٹس ہیں, جس کا امپیکٹ نہ صرف ٹیکس پیئر تک ہے, آپ کو جو پروفیشنلز ہیں ہم پہ بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. جس طرح کی ایک پچھلی ٹینور میں ایک پریکٹس چلی کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ وداؤٹ ایشوئنگ اینی ریکوری نوٹس 138 کا نوٹس فار ایگزامپل ایشو کیے بغیر ڈائریکٹلی 140 میں ریکوریز میں جاتے تھے. تو اس طرح کی ہارش امینڈمنٹس اور اس طرح کے ہارش رویے کی وجہ سے میری کیونکہ مجھے موقع ملا دونوں سائڈوں پہ ایف پی آر تھا, اس میں لیگیشن کمیٹی کو چیئرمین ہوں, اس کو میں ممبر ہوں, اور ایل اے پی ہوں ایف پی آر کا, لیگل ایڈوائزر بھی ہوں ایف پی آر کا. تو وہاں پہ میں نے کیونکہ جو جب میں نے ظلم دیکھا کہ بغیر ریکوری نوٹس سے ٹیکس وغیرہ تھا تو خدا ہوتا ہے سپورٹ کرنا, جب میں کروں چیک کرتا ہے اور دیکھتے ہیں کوئی ریکوری نوٹس نہیں ہو, میرے بینک سے پیسے نکل گئے, تو اس کی فیلنگس وہی سمجھ سکتا ہے, ہم لوگ کنسلٹنٹ کو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ میں نے بی ایل سی کی تھی جس میں چیئرمین صاحب کی طرف بھی آتے ہیں اور جتنے چیف کمشنرز تھے وہ وہاں پہ اویلیبل تھے. تو ان کو میں نے ایک لیٹر پڑھایا تھا حضرت علی علیہ السلام کا, جس پہ انہوں نے پرنسپل آف نیچرل جسٹس اور جو ان کے ٹیکس کلیکٹرس تھے ان کو جو لیٹر لکھا تھا, لیٹر نمبر 51 ہے, لیکن اس میں صرف آپریٹو پیرا کی نہیں ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے سر بتانا چاہتا ہوں. جو لیٹر ہے 51 اس کا پیرا آپریٹو نمبر 2 ہے, پہلا تو پرنسپل آف نیچرل جسٹس کا, اور اس پر بریف کیا کہ جو ٹیکس کلیکٹر ہے یا اسیسنگ آفیسر ہے وہ کوئی آفیسر نہیں ہے, وہ جو عوام الناس ہے وہ ان کے خادم ہیں, ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ ان کی خدمت کرے, ان کی آسانیاں پیدا کرے, نہ کہ ان کی مشکلات پیدا کرے. جو لیٹر ہے جو میں نے وہاں پہ پڑھا تھا بی ایل سی میں, وہ میں اس کو آپریٹو پیرا یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Do not deprive anyone of his needs and do not prevent him from securing his requirements. For the collection of tax from the people, do not sell their winters or summer collection, nor cattle which they will work or slave. Do not wipe anyone for the sake of dirham. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹیگوریکلی مینشن کیے گئے کہ کسی بھی ٹیکس پیئر کو نہ مارا جائے نہ پروسیکیوشن کی جائے. یہ آپ آج ہماری سپریم کورٹ آگے سینٹر کرتے تاج انٹرنیشنل کی ججمنٹ میں سے پہلے آپ سیول لائبلٹی ڈٹرمن کریں اور اس کے بعد جا کے کرمنل پروسیکیوشن کریں. تو یہ جو پرنسپل ہے آج سے لیکن ہزاروں سال پہلے ہمارے دین ہمیں دے چکا ہے کہ آپ کا ٹیکس کا نظام کس طرح چلانا ہے, کسی کو ہراس نہیں کرنا, کسی کی بزنس پراپرٹی آپ نے سیل نہیں کرنی, کسی کی پرسنل پراپرٹی جو اس کی ضرورت کی ہو ٹیکس کلیکشن کے لیے وہ آپ نے سیل نہیں کرنی. آگے میں بتاؤں. Do not touch the property of any person, whether he be one who prays Muslim or a protected unbeliever. اس پہ کیٹیگوریکلی مینشن کیا کہ اگر کوئی بندہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے, irrespective جو ٹیکس لاز ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. یہ نہیں کہ جو نان مسلم ہے آپ ان کو مارے تو اس سے زیادہ ٹیکس نہیں, اور جو مسلمان ہے آپ اس سے کم ٹیکس لیں. Unless you find a horse or weapon used for attack against Muslims, because it is not proper for Muslims to leave these things in the hands of enemies of Islam to enable them to have power over Islam. ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں وہ اگر آپ پہ حملہ کرنے کے لیے اپنے ویپنس کٹے کر رہے ہیں اور باقی چیزیں کر رہے ہیں, وہ پراپرٹی آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے علاوہ اگر کوئی پراپرٹی ہے وہ آپ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. یہ سنہری اصول ہے جو ہمیں آج سے کئی ہزار سال پہلے اگر ہم نیزہ ملاقہ کا مطالعہ کریں تو ہر ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو پہ, ہر پرنسپل آف جسٹس پہ آپ سپریم کورٹ کا اینگل ہو یا کسی اینگل پہ ہمارے پاس مٹیریل اویلیبل ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے لیے دو چیزیں اویلیبل ہیں, ایک آپ کی نیت, دوسری آپ کی ایفرٹ. اگر ہماری نیت ہو اور ہم ایفرٹ کریں, اور یہ کلیکٹیو ہے, صرف اسٹیٹ کا کام نہیں, ہماری رسپانسبلٹی ہے, تو ہمارا ملک کا نظام, ٹیکس کا نظام, اس کو ٹھیک کرنے میں میرے خیال سے کوئی مشکل اور کوئی پریشانی نہیں. اب آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے. میں گزارش کروں گا ہمارے محترم اسپیکر میاں رمضان صاحب جو کہ بہت لیجنڈ ہے, کسی حالت کے وہ دارج نہیں ہے, ان کو میں گزارش کروں گا کوئی اور قاعدہ. بہت شکریہ.